الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں، کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی مثال کی بنا پہ تھوڑی 5 منٹ کی تاخیر سے ہم نے شروع کیا ہے۔ میں اس پہ معذرت رکھتا ہوں۔ الحمدللہ ہم نے تلاوت سماعت فرمائی 7 آیات سے لے کر 25-26 آیات تک۔ یہ تیسرا رکوع ہے سورہ الرعد کا۔ تو اگر تھوڑا سا ہم بالکل کوئکلی جو ہے وہ کر لیں کہ جو ہمارا پچھلا سبق تھا 8 سے لے کر 16 آیات تک، تو اس میں جو ہے وہ یہی توحید کے دلائل اس میں دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی علم کی جو ہے توحید علم ہے اس کے دلائل تھے۔ قوموں کے عروج و زوال کا ضابطہ بیان کیا گیا تھا۔ حق اور باطل کی وضاحت کی گئی تھی اور ایک تمثیل بتائی گئی تھی کہ جو لوگ حق کو یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو جو ہے وہ ان سے مانگتے ہیں، ان کی مثال کیسی، وہ پانی کی سی دی گئی تھی کہ کوئی شخص ہاتھ بڑھا کے پانی کو کہے کہ میری طرف آ جا۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا تھا کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے سجدہ کر رہی ہے، سبمٹ کر رہی ہے، حتیٰ کہ جو نہ ماننے والے ہیں ان کے اپنے جسم اور جسم کے اعضاء، ان کی جو سسٹمز ہیں وہ بھی اسی طرح کام کر رہے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے کو کیے۔ یہ ایک بالکل ایک خلاصہ تھا پچھلی جو ہم نے کہہ کے آیات پڑھی تھی، پچھلا سبق تھا ہمارا۔ آج کے سبق کی طرف آتے ہیں۔ آج کے سبق میں جو ہے وہ اسے تھوڑا سا ہٹ کے انشاءاللہ جو ہے یہ مضمون تھوڑا سا جو ہے آگے بڑھتا ہے مضمون، اور یہاں پہ جو ہے مزید مثالیں بتائی گئی ہیں حق اور باطل کی، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرق بتایا گیا اور اس کی کشف و کش کے بارے میں بتایا گیا۔ میں آگے انزل من السماء ماء، انزل اس نے اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، اس نے اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں چلی باتیں آ رہی ہیں۔ پھر میں فصالت اودیتم بقدرہا، اچھا یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہ آپ بتائی جا رہی ہیں، مشاہدات اور جو ہمارے ارد گرد جو واقعات آتی ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اچھا فصالت جو ہے لفظ، جو فصالت کے لفظ اس کا معنی تو پہلے دیکھ لیں، باہر نکلنا ہوتا ہے، بہنا، اور پھر اودیا ہے۔ یہ سارے الفاظ جو ہے وہ یہ پھر ہے کہ اردو کنیکشن موجود ہے ان کا۔ آپ بہت زیادہ میں ٹائم نہیں لگاؤں گا اردو کنیکشن پہ، آپ لوگ جو ہے وہ جو انفارمیشن میں ضرور لکھ دیتا ہوں تاکہ ریفرنس رہے اور حوالے کے لیے آپ کو آسانی ہو۔ تو جو سائٹ پہ اسمال اور فونٹس کے اندر کلر کے اندر جو انفارمیشن ہوتی ہیں وہ آپ کے لیے جو انفارمیشن ہوتی ہیں وہ آپ ان سے استفادہ جو ہے کر سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے ایک ریفرنس پوائنٹ ہوتا ہے۔ اچھا یہ بھی اسی طرح یہ جو لفظ ہے فصالت، یہ سالہ یسیلو، ایک سالہ اسألو ہوتا ہے سوالن، تو وہ سوال کرنا ہوتا ہے۔ یہ سالہ یسیلو سیلان، سیلان جو سیلابی صورتحال ہوتی ہے، سیلاب بھی ہم نے جو ہے وہ نون کو با سے بدل کے اردو میں سیلاب کر دیا ہے۔ یہ پانی کا بہنا، پانی کا چلنا، پھر اسی سے جو ہے عربی میں تو یہ لفظ سیل جو ہے پورا سیلاب کے لیے آتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں آپ کو پتہ ہے، ہم نے دوسری جگہ پہ بھی اس کا ذکر پڑھا تھا، سیل ارم جو ہے سیل الارم وہ تھا جو آپ کو پتہ ہے یمن میں جو آیا تھا سیلاب، بہت بڑا سیلاب آیا تھا اور قوم طبہ کے اوپر، تو وہ قوم تھی ان کو اس نے ہلاک کر دیا تھا، تو سیل الارم اس سے کہا جاتا ہے۔ تو جو ہے یہ اسی سے جو ہے نکلا ہوا ہے۔ تو یعنی پھر بہ نکلے، یعنی پانی بہ نکلا، اودیتن، اودیہ وادی کی جمع ہے۔ اچھا اردو میں بھی اس کا جیسے میں نے کہا کہ سیل کا پانی کے بہاؤ کے لیے ہوتا ہے، سیال آپ کو پتہ ہے مائع لیکوڈ حالت جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، یا سیلی پھر موج کے لیے اردو میں، یا تھپیڑے کے لیے جو موج کا تھپیڑا جو موج کا ہوتا ہے اس کے لیے بھی اس طرح۔ تو یہ اسی سالہ سے نکلے ہوئے اردو لفظ ہیں جو آج ہمارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ اودیہ وادی کی جمع ہے، وادیاں، تو وادیاں ظاہر ہے جو اگر آپ کو سعودی عربیہ میں خاص طور پر تہامہ کے پہاڑوں میں اور پھر آگے یعنی یہ جو نجد اور حجاز کا علاقہ ہے، تو یہ ساری وادیاں علاقے ہیں، وادیوں میں چھوٹے چھوٹے ندی نالے ہیں، اور وادی اور ندی نالا کم و بیش ایک ہی معنی کے اندر پھر وہاں پہ مترادف کے طور پہ جو ہے معنی لے لیے جاتے ہیں اس کے۔ وادی اودیہ تو وادی ہے، لیکن وادی میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ پہاڑ ہے، پھر اس کے اندر جو ہے
وہ نیچے جگہ ہے اس میں ندی نالے ہوتے ہیں، تو وہ ان ندی نالوں کا ذکر ہے وادی کے اندر جو ہے قدر ہے اپنی قدر کے مطابق، گنجائش کیپیسٹی کے مطابق، تو پھر بہہ نکلے ندی نالے جو وادیوں میں ہیں اپنے گنجائش کو اللہ تعالیٰ نے پانی اتارا، اور جس کسی کی جتنی کیپیسٹی تھی، ظرف تھا وہ جو ہے ظرف ایگزیکٹلی کیپیسٹی کے معنوں میں آتا ہے، تو وہ ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے جتنا کسی کا ظرف ہوتا ہے برتن کا وہ اس میں اتنا لے لیتا ہے، بالکل وہی بات یہاں پہ بتائی گئی ہے۔ فرمایا فاحتمل السیل، وہ سیل سیلاب کی بات ہوگی، فاحتمل احتمل، یہاں تمل احتمال کھانا کے مطلب میں آتا ہے، یہ حملہ سے بھی لفظ ہے لیکن یہ باب افتعال ہے، ایٹھ فارم آف دا ورب ہے، اس کے معنی میں بھی اٹھانا ہوتا ہے، تو پھر اٹھا دیا سیل نے یعنی سیلاب نے۔ اچھا دیکھیں وہ سیلابی صورتحال ہے، یہ بہت تیز کی بارش ہوئی ہے، سیلابی ہر چیز جو ہے اتر کے بڑا تیز پانی کی صورت کے اندر آ رہی ہے، تو اس کو قرآن مجید ڈسکرائب کر رہا ہے آپ، تو فرمایا کہ اٹھا دیا سیلاب نے، اس چیز کو اٹھایا، پھر پانی بہہ نکلا ہے، تو جو ظاہر ہے اب ایک مشاہدہ فنامنا بیان کیا گیا ہے جس سے عرب کے لوگ جو بالکل جو ہے یہ نجد اور حجاز، سارا قرآن مجید حجاز میں اترا، حجاز کے علاقہ بھی سارا پہاڑیوں پہ مشتمل ہے، تو جو ہے وہ خسو خاشاک، جھاڑ جھنکھاڑ جو ہے، اوپر جھاگ ہوتی ہے، آپ کو دیکھا پانی تیز پانی کے لیے، تو اس کی بات کی جا رہی ہے۔ پھر اٹھا دیا سیلاب نے یعنی اوپر لے آیا سیلاب، زبدن جو ہے جھاگ یا ابھرنے والا جھاگ جو ہوتا ہے، رابین ابھرنے والا، اچھا رابین جو ہے یہ بھی اسی طرح، یہ سارے لفظ میں کسی نہ کسی طرح مستعمل ہیں۔ زبد کے بنی جاب، زبد ہم عام آپ دکان پہ جاتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں زبد مکھن پہ لکھا ہوتا ہے، مکھن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ پھر ربا جربو ربون جو ہے یہ وہی لفظ ہے جس سے ربا بھی نکل رہا ہے، جس سے رب بھی نکل رہا ہے، پرورش کرنے والا، اٹھانا، پرورش کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اٹھانا، چڑھانا، جو ہے آگے بڑھانا، تو اس سے رابیہ جو لفظ ہے نکلا ہے مطلب اوپر چڑھنے والا، تو اس سے پھر زبدن رابیہ اوپر چڑھنے والا، زبد یعنی جھاگ، تو سیلاب نے اٹھا دیا جھاگ کو اوپر، تو یہ دیکھیں کہ اس کے یہ آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا اگر آپ جو ہے کبھی سیلابی پانی یا جو ہے وہ اگر کسی ماؤنٹینس ایریا سے یہ فنامنا اگر دیکھا ہے، وَمِمَّا يُوقِدُونَ وَمِمَّا اور ان سے یوقدون، اچھا اب دیکھیں کہ یہ جو ہے کسی چیز کو ریفر کیا جا رہا ہے لیکن اس کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن آگے جو بات بتائی جا رہی ہے اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے، تو یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بریوٹی از دا سول آف وٹ، یہ وہ بریوٹی ہے، یہ وہ کمپریہنسونیس اس کے اندر موجود ہے، یعنی آپ اختصار، ایجاز جو ہے یہ قرآن مجید کا وہ ہے بیوٹی ہے، اور ایک چیز کا ذکر کیا گیا ہے، اور فرمایا کہ ان کو بھی، ان کو یعنی مما ان کو یوقدون تم جلاتے ہو یا تم گرم کرتے ہو علیہ ان پر، تو آپ کسی چیز کو گرم کرتے ہیں تو اس کا جو ہے ذکر، اچھا یہ واو جو ہے آپ دیکھیں پہلے مما میں واو جو ہے، اب یہ ٹرانسلیشن کے اور ترجمے کے جو ہے نکات ہوتے ہیں، آپ کو ان پہ غور کرنا چاہیے۔ ایک جو ہے آپ تمثیل اوپر بیان کی گئی ہے کہ ندی اسمان سے پانی اترا، ندی نہ لے آئے اور جو ہے جھاگ اوپر اٹھ گیا، اب دوسری واو اور غیر مغائرت جو ہے یہ دوسری چیز بتائی جا رہی ہے، ایک اور مما، اور وہ بھی یعنی جو یوقدون علیہ تم ان کو تپاتے ہو، گرم کرتے ہو، یوقدون تو یہ اوقدہ سے ہے، یوقدو اقادن روشن کرنا، تپانا، پگھلانا، تو پگھلایا کس کو جاتا ہے؟ دھاتوں کو، تو ظاہر دھاتوں کی بات کی گئی ہے لیکن دھات کے نام نہیں لی کیا بتا کے، تم دھاتوں کو جنہیں تم تپاتے ہو یا پگھلاتے ہو، پھر نار آگ میں، ظاہر انسان بہت دیر زمانوں سے جو مختلف دھاتوں کو آگ میں پگھلا کے مختلف چیزیں کام میں لا رہا ہے بنا، اس کی وہ فنامنا بھی بتایا گیا، اچھا آگ میں تپاتے ہیں، اس کا بھی یہی حال ہے کہ آگے ہم تشریح میں کریں نہ ابتغاء ہلیتن، ابتغاء چاہتے ہوئے، یعنی تم چاہتے ہو کوئی چیز، ہلیتن جو ہے یہ زیوروں کے لیے ہوتا ہے، تو ان سے پھر تم زیور چاہتے ہو، یعنی زیور بناتے ہو، او متاع یا دوسری چیزیں کچھ سامان، متاع کا لفظ بہت ہی وسیع المانی لفظ ہے، آگے ہم اس کو قول کیا ہے، ہلیہ جو ہے زیور کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا لفظ، زبد مثل، تو جو ہے جھاگ اٹھتا ہے
مثل اسی کی مثال. تو اس میں بھی جھاگ اٹھتا ہے اسی کی مثال کے کیا ہوتا ہے. یہ بھی ہمارا سائنس بھی ہمیں معلوم ہے اور یہ ہمیں مشاہدہ بھی ہے پرانے زمانے سے انسان کے ہزاروں سال سے مشاہدہ ہے. جب کسی بھی دھات کو پگھلایا جاتا ہے تو اس سے جو امپیورٹیز ہوتی ہیں وہ اوپر آ کے الگ ہو جاتی ہیں اور نیچے جو ہے وہ جو دھات ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے. اس کو دھاتوں کو پیوریفائی کرنے کا پرانے زمانے کا ایک میتھڈ ہے. کذالک اسی طرح یضرب اللہ اللہ مارتا ہے. اچھا یہ اللہ یضرب اللہ ویسے یہ لفظی معنی اللہ مارتا ہے لیکن آگے ہے یضرب اللہ الامثال مثال مارتا ہے مثالیں مارتا ہے. تو مثال مارنا جو ہے یہ تو لغوی معنی ہے تو اللہ تعالیٰ مثالیں ارشاد فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا یہ معنی ہوئی ہے. لیکن یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یضرب اللہ الامثال قرآن مجید میں بہت ہی ایک اصطلاح ہے بہت مرتبہ استعمال ہوئی ہے. اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے. یہاں پہ یضرب اللہ الامثال جو ہے یہاں پہ مثال جو ہے لفظ مثال کو omit کر دیا حذف کر دیا گیا. وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں آیت کے آخر میں مثال آ گیا ہے تو یہ ریپیٹ نہیں لے گئی. یہ جو یہ تکرار ہوتا ہے یہ تکرار جو ہے کلام کا نقص ہوتا ہے. کلام نہیں لائے اور جہاں لایا جاتا ہے تو وہاں پر ریزن ہے. بیان کرتا ہے الحق والباطل اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی جو ہے مثال دے. تو دیکھیں یہ جو آپ خود بتایا کہ ان آیات میں کیا ہے اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثالیں بیان. اما الزبد جو وہ جو جھاگ ہے یعنی جہاں تک اما کا مطلب جو ہے جب یہ مطلب ہوتا ہے جہاں تک تعلق ہے اس بات. ٹھیک ہے تو بالکل اسی معنوں کے اندر تو جہاں تک بات ہے جو ہے وہ جھاگ کی وہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ آگے بیان کر رہا ہے قرآن پاک. یا پھر وہ جو جھاگ ہے وہ کیا ہے فیض ابو تو وہ کیا ہو جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے جفاءن ایسے ہی ناکارہ بیکار ہوتے ہوئے. اچھا ذہبا جذب ذہبن جانا لے جانے کے معنوں میں آتا ہے. جفا جو ہے یہ اردو والا جفا نہیں ہے جو سزا و جزا جفا وفا و جفا جو لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. اگرچہ وفا تو عربی کا لفظ ہے لیکن جفا عربی کا لفظ نہیں ہے. جفا جو ہے فارسی سے اردو میں آیا. تو یہ جس کا مادہ جیم فاؤ فا اور واو ہے جف جو ہے اس سے جو جفا لفظ ہے اس میں ناکار اور بیکار چیزوں کے اندر آتے ہیں. یعنی وہ جھاگ اور پورا کرکٹ جو نالوں کے بہاؤ میں کناروں پہ آپ کے جم جاتا ہے. اچھا پھر اسے وہ بھی معنی مراد ہوتے ہیں. اب جب ہانڈی کو ابالا جاتا ہے آپ نے بہت مشاہدہ کیا ہوگا یہ بھی گھر کی مشاہدے کی بات ہے اور ذاتی مشاہدے کی بات ہے. کوئی چیز سالن پک رہا ہے یا کوئی چیز آپ گرم کر رہے ہیں پکا رہے ہیں ابلی ہے تو جب ہانڈی ابلی ہے تو اس کے کناروں کے اوپر آ کے چائے کے ساتھ بھی یہ معاملہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اوپر آ کے جو ہے کوئی چیزیں جو ہے وہ سارے جو ہے وہ جم جاتی ہیں چیزیں اس کی جو جھاگ جم جاتی ہے تو وہ دیکھیں وہ بالکل یوز لیس ہوتی ہے. اس کو ہم کبھی بھی استعمال میں لے آتے کہ یہ جم گئی اس کو آگے میں جو ہے نا صرف کروں کسی کو بلکہ نہیں وہ ضائع ہوتی بیکار اس کی بات بتائی گئی. اس جفا کے معنوں میں ہوتے جھاگ ہنڈیا کا ابال فسفا شاک وادی کہ جو وادی یا نالوں کی جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے وہ سارے مراد سے. وہ اما ما ينفع الناس عظیم جو ایک یونیورسل ٹرک بتائی گئی ہے قرآن مجید میں زبردست. اما اور جہاں تک دیکھیں اما اور وہ اما ایک ہی جو ہے وہ لفظ ہے. اور جہاں تک بات ہے پہلے بات وہ جھاگی بتائی گئی ہے اور اب بات بتائی گئی ہے کوئی اور. اما ما ينفع الناس اما جہاں تک اس کا تعلق ہے ما جو ينفع فائدہ پہنچاتی ہے الناس لوگوں کو جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے جو نفع پہنچاتی ہے لوگوں کو. یہ دینی دنیاوی کی بات نہیں کی گئی مطلق النفع دنیاوی بھی ہو سکتا ہے دینی بھی ہو سکتا ہے اس دنیا کے بھی ہو سکتا ہے آخرت کا بھی ہو سکتا ہے. تو وہ جو چیز ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اور یہ یونیورسل ٹروتھ ہے. تجمع فی الارض وہ زمین میں باقی رہ جاتی ہے. عظیم ہے حقیقت کہ نہیں اس پہ ہم تھوڑی سی آگے بات کریں گے. مقصد اجم کو سو مقصد جو ہے رہ جانا ٹھہر جانا. جو شخص بہت ہی سوچ سمجھ کے اور بڑی جو ہے وہ بات کرتا ہو اور اپنا اظہار رائے خیال کرتا ہو وہ مکیس کہلاتا ہے. اسی وجہ سے وہ ٹھہر ٹھہر کے سوچ سمجھ کے دیر سے بات کا جو ہے کذالک اسی طرح یضرب اللہ الامثال اللہ مارتا ہے مثالیں اللہ بیان فرماتا ہے مثالیں یعنی تاکہ تم سمجھو. اس کی یہ بات بتائی گئی ہے. تو شروع میں بھی بات کذالک یضرب اللہ الامثال اور آخرت جو آیت کذالک یضرب اللہ الامثال پہ ختم ہوتی ہے شروع بھی اسی سے ہوتی ہے. تو ان آیات کا کچھ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق سے لے کر چل نکلا. پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ تھی.
آگے اور ویسے ہی جھاگ ان دانتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔ اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے۔ جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے، اور جو چیزیں انسانوں کے لیے نافع۔ نافع ہیں وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اب دیکھیے یہاں پہ فرمایا کہ اس مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ یہ جو مثال اللہ تعالیٰ نے دو ارشاد فرمائی ہے، یہ حق اور باطل کے لیے جو فرق کے لیے بتایا، تاکہ انسان حق اور باطل میں جو ہے فرق کر سکے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق اور اس کی مخالفت کا انجام بھی جو ہے بتایا گیا ہے، دونوں باتیں بتائی گئی، لیکن ایک تمثیل سے بتایا گیا۔ تمثیل کیا ہے؟ تمثیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہو رہی ہے آسمان سے، اس کی مثال آسمان سے اترنے والی بارش کی سی ہے، اسے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو کیا بتایا گیا تھا کہ جب بارش ہوتی ہے تو ندی نالے اپنے ظرف اور اپنی کیپیسٹی کے مطابق جو ہے وہ پانی لے چلتے ہیں، اور پھر یہاں بتایا کہ ایمان لانے والے جو سلیم الفطرت لوگ ہیں وہ ان ندی نالوں کی مانند ہیں، جو اپنے اپنے ظرف کے مطابق اس باران رحمت سے جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا ہے، قرآن کی صورت میں، دین کی صورت میں، شریعت کی صورت میں، تو اس سے پھر اس باران رحمت سے وہ مستفید ہوتے ہیں، رواں اس کو لے کر رواں دواں اپنی زندگی میں ہوتے ہیں۔ یہ مثال بیوٹیفل خوبصورت مثال ہے، تمثیل ہے، بیان کی گئی ہے۔ اس مخالفت میں اور اس پورے ہنگامہ شورش جو وپا ہے تحریک اسلامی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کے خلاف، تو جو منکرین مخالفین برپا کر رکھی ہے، تو اس جھاگ اور اس پس و خاشاک سے انہیں تشبیہ دی گئی ہے، جو پانی کی سطح پہ جب سیلاب آتا ہے اور جو اس کے اوپر جھاگ اٹھتا ہے تو وہ جو اچھل کود ہوتی ہے وہ بالکل بیکار ہوتا ہے، اس کی کوئی جو حیثیت نہیں ہوتی ہے، وہ پھوگ ہوتا ہے بس، اس سے جو ہے مثال دی گئی۔ اب دیکھیں یہ مثال کیوں دی گئی ہے؟ قرآن مجید حجاز میں نازل ہوا تو مثالیں بھی اسی سرزمین کی دی گئی ہیں تاکہ جو لوگوں کے مشاہدے میں، اب ایک بہت ہی جو ہے کوئی ایکسٹرا ٹیریٹوریل جو ہے وہ حقیقت بتائی جاتی ہے، یا پھر جو ہے وہ باہر کی جو ہے چیز بتائی جاتی ہے، دوسری دنیا میں جو لوگ آباد ہیں ان کی مثالیں اور فنامنا دی جاتے ہیں، تو یہ لوگ کہتے ہیں بھائی ہماری سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی۔ اسی میں لا کے جو سے حجاز کا علاقہ ہے، اس میں پہاڑی سلسلے ہیں، وادیاں ہیں، تو پھر جو بارشیں ہوتی تھیں تو یہ سیلابی کیفیت سارے لوگ جو مشاہدہ کرتے تھے، تو کسی بھی وادی کا جو کیچمنٹ ایریا ہوتا ہے، جو ظرف ہوتا ہے، وہاں پہ جب سیلاب آتا ہے اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے جتنے جھاڑ جھنکاڑ اور اس کے جو 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 جھاگ ہے وہ اوپر جو اٹھ جاتا ہے، اس کی بات بتائی گئی۔ پانی جب زور سے بہتا ہے تو اس کے اوپر جھاگ پھر بن جاتا ہے، اور اس جھاگ کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، کوئی وقت نہیں ہوتی، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اس کے کسی کام نہیں آتا۔ اصل نتائج کے اعتبار سے اس کا ہونا نہ ہونا بالکل گویا برابر ہے، یہ بات بتائی گئی۔ دوسری مثال بھی ساتھ سین دی گئی ہے، وہ بھٹی کی دی گئی ہے، اس کو گرم کیا جاتا ہے، خالص دھات کو تپا کر پھر کرامت بنانے کے لیے کام کیا جاتا ہے، تو اس میں بھی جو اس کی امپیورٹیز ہوتی ہیں، جو میل کو چیل ہوتا ہے وہ اوپر آتا ہے، تو بالکل ایک یوز لیس چیز ہے، فضول ہے۔ اور جو دھات ہوتی ہے وہ نیچے باٹم میں کٹھالی جسے کہتے ہیں، اس میں جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، اور اس سے پھر جو ہے زیورات جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں، اور بہت پرانے زمانے سے جو دھاتوں کی پیورٹیز کے لیے اور امپیورٹیز کو الگ کرنے کے لیے یہ طریقہ جو اختیار کیا جاتا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق، اس مخالفت کا انجام جو ہے یہ تمثیل اس میں بتائی گئی تھی، یہ دوسری تمثیل بھی اسی سے ہے۔ یہ بھی اس میں یہ بات جان لینے کی ہے کہ نظریاتی تصادم میں یہ جو حق اور باطل کا ہے اس کی کشمکش ہے، تو اس میں ایک طرف تو سیلاب کی سی قوت ہونی چاہیے تاکہ جو وقت کی جو فسادی قوتیں ہیں اس کو ترنے والا سمجھ کے، اور پھر اپنے جو ہے اسے اس کو جو ہے مطالب اور اپنے مطلب کے لوگ اس میں سے تلاش نہ کر سکتے، تو اسے کوہیرنس ہونی چاہیے، نظم ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اہل حق میں حق کے نفاذ اور اظہار اور دوسرے لوگوں سے معاملات میں ان کے ساتھ جو نرمی بھی ہو، آپس میں نرمی ہو لوگوں کی، اہل حق کی، اور اس قدر نرم ہو کہ جیسے علامہ اقبال نے فرمایا کہ وہ ہلکا یارم کو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، اس میں جو ہے وہ پھر سیلاب کی سی جو ہے وہ جو ہے وہ طاقت ہونی چاہیے اس کے ساتھ، اور جو لوگوں کو نظر بھی آئے اور لوگ اس سے جو ہے وہ خائف بھی رہیں۔ اہل باطل جو ہے دیکھیں یہ وہ بات ہے، اہل باطل دنیا کے اندر اس وقت جتنی بھی کالونیل پاور اس کی تاریخ ہے اس پہ نظر ڈالیں تو وہ پھر اپنے مقصد کے لیے اپنے کاروباروں کو اپنی منڈیوں میں تبدیل کرنے کے لیے لوگوں سے تعلقات بھی بناتے ہیں، ان کے حقوق کا جو ہے استحصال بھی کرتے ہیں،
لیکن جو ہے جو مسلمان ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کی مثال دوسری ہونی چاہیے. ان کے ٹیریٹوریل قبضہ یا لوگوں کے استحصال نہیں مراد ہے، بلکہ لوگ جو ہے وہ حقیقی معنوں میں لوگوں کے خیر خواہ ہوں، لوگوں کے لیے نفع بخش ہوں. اور جو ہے وہ اس کو آگے بھی بیان کیا گیا اس بات کو. اور اس سے ہمیں ایک اور بھی جو ہے وہ ہمیں جو ہے رہنمائی اس آیت سے ملتی ہے. وہ چونکہ براہ راست اس تعلق نہیں تھا، اس لیے میں نے اس کو جو ہے وہ آگے تفصیلی اضافی مواد کے سے میں رکھا ہے. تو وہ ہے جدلیاتی مادیت کا نظریہ. آپ کو پتہ ہے کارل مارکس نے جدلیاتی مادیت جو ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کے نظریے پیش کیا تھا. اس آیت کریمہ میں اس سے بھی رہنمائی ملتی ہے. کیا رہنمائی ملتی ہے؟ انشاءاللہ وہ آگے اضافی مواد کے اندر اس میں شامل ہوگا. اچھا، جو یونیورسل ٹروتھ بتائی ہے اسلام نے انسانی زندگی کو جو ہے وہ کارآمد بنانے، یعنی جو زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ قوانین بنا دیے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ قانون یہ ہے کہ جو بھی چیز انسانوں کے لیے کارآمد ہوگی، اس سے فائدہ اٹھائیں گے، ان کی زندگی اس کے جو روئے زمین کے اوپر، اس پلانٹ کے اوپر آگے بڑھانے کے لیے جو چیز جو ہے وہ ان کے لیے فائدہ مند ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرما دیا کہ وہ زمین میں ٹھہر جائے گی، وہ رک جائے گی زمین میں. تو یہ اچھا، دنیا میں جو چیز غیر نفع بخش ہوگی وہ جلد ختم ہو جائے گی. اور جو یہ بالکل آپ اس کی مثال پھر اس کو جوڑیں اس مثال سے، جو جھاگ ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، بیکار ہے. وہ جلد ہی تھوڑی دیر میں دھوپ نکلتی ہے، وہ بالکل جو ہے وہ خس و خاشاک بن کے جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہتی. اچھا، تو اس اصول کے مطابق انسان اگر دوسرے انسان اور دوسری مخلوق کے لیے بھی حتیٰ اگر جو ہے نفع بخش ہوگا تو پھر وہ جو ہے اس کا کام اور اس کا نام وہ دونوں جو ہے وہ پیچھے رہیں گے، زمین کے روئے زمین پہ جو ہے اس کا ہوگا. اور یہ اس کو جو علم نافع ہے، یعنی وہ علم جو انسان کو نفع پہنچانے والا انسان ہے کہ دنیاوی زندگی میں وہ باقی رہے گا، مرنے کے بعد انسان مر فیض جاری رہے گا، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. جو ہے یہ دیکھیں یہ لیکن اس کے بارے میں جان لینا چاہیے کہ علم نافع جو ہے وہ دو طرح کے ہیں. ایک علم جو ہے وہ آخرت کے لحاظ سے نفع بخش ہے، انسانوں کی فلاح کا جو ہے وہ ضامن ہے، نجات کا ذریعہ ہے، وہ لوگوں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے، ہدایت اور سعادت کی منزل آسان کرنے کا ایک جو ہے ٹول ہے. تو یہ علم وحی کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے اور انبیاء علیہ السلام اس کے حامل ہوتے ہیں. اور اس کے بارے میں فرمایا کہ جو بھی اچھا کام اس طرح کرے گا، اس دنیا کے اندر کسی کو راستے میں لے آئے گا، تو ظاہر اس کے لیے پھر یہ صدقہ جاریہ جو ہے وہ لکھا جاتا رہے گا. اولاد بھی اسی کے اندر شامل ہے، جو ہے نیک اولاد بھی. اچھا، دوسرا علم نافع وہ ہے جو دنیا میں زندگی گزارنے کے کام آتا ہے، جو ہیومن لائف ہے اس کو آگے پروپیل کرنے کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کے ارتقائی منازل میں اس کو آگے دھکیلنے کے لیے جو انسان زندگی کی تعمیر و ترقی کے لیے ضروری ہے، جو چیزیں جو علم حاصل ہے وہ بھی علم نافع ہے. اور یہ انسان جو ہے یہ وہ جو علم ہے، علم نافع، جو انسان کو مشاہدہ، تجربہ اور پھر کوششوں سے جو حاصل ہوتا ہے، ایکسپریمنٹیشن سے حاصل ہوتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے انسان. تو یہ انسانی تلاش و تحقیق کی جو ہے پیداوار ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب بھی جو انسان آگے جو ہے آج ترقی کر رہا ہے تو اس میں علم ریاضی، علم کیمیا جو ہے، جو ارضیات کا علم ہے، حیوانات کا علم ہے، طبیعیات کا علم ہے، سماجیات، صحت، نفسیات، بحریات، فلکیات، شماریات، اپلائیڈ سائنسز اور ٹیکنالوجی، یہ سارے مفید علم کا حصہ ہے. اور دیکھیں یہ انسانی کوششیں سے جو ہے یہ سے جن لوگوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے تو انسانی تمدن جو ہے اس سے آگے بڑھ رہا ہے اور کائنات کی ترقی علوم سے وابستہ ہے. اور اس علم نافع کو چھوڑ کر جانے والے اگر اہل ایمان نہ بھی ہوں تب بھی ان کا نام جو ہے اس قانون کے مطابق جو ہے وہ رہتا ہے دنیا میں اور جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. اس کی مثالیں، بہت مثالیں ہیں اس کی. اب دیکھیں کہ ابو علی سینا جو تھا، ابی سینا، میڈیکل سائنسز کے اندر اس کی بڑی جو ایک مشہور تصنیف رہی ہے دی کینن آف میڈیسن، القانون فی الطب. 10ویں صدی سے لے کر 18ویں صدی تک 750 سال تک تقریباً اس جو کتاب یہ میڈیکل کی جو ہے ٹیکسٹ بک رہی ہے اور پوری دنیا کے اندر انکلوڈنگ 18ویں صدی میں فرانس کے میڈیکل اسکولوں کے اندر یہ ٹیکسٹ بک کی تھی. اور پھر دیکھیں آئزک نیوٹن تھا، اس کی جو فزکس میں جو اس نے دریافتیں کی ہیں، جو گریویٹیشن کا قانون اس نے کیا ہے، تو اس نے ایک پوری جدید
साइंसी फिक्र की बुनियाद रखी है। दुनिया के अंदर दो ही जो है एरा तस्वर किए जाते हैं। न्यूटोनियन एरिया है जो वो न्यूटन के बाद शुरू हुआ है, और फिर उसके बाद अभी जो मॉडर्न फिजिक्स का दौर है वो है। गैलीलियो है, फिर देखो उसने जो फर्की मुशाहदात किए, तो आज उसकी बदौलत हम कायनात के जो है बहुत आगे दूसरे सिरों तक जो है हमारी पहुंच उसमें हम देख रहे हैं, वो हुआ है। या फिर मोहम्मद अल खाज़मी जो था, मूसा अल खाज़मी, उसने अलजबरा में देखें कि उसने जो है इल्म रियाजी की बुनियाद रखी, इससे फर्क किया, तो आज हम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और आगे जो भी दूसरे कंप्यूटर्स की शक्लें आ रही हैं, वो जो है वो हम उससे फायदा और इस्तेफादा कर रहे हैं। ये टेलीफोन के मौजूद है, देखें जो ग्राहम बेल उसने जो किया है काम, या फिर देखें कि इससे भी ज्यादा बड़ी मिसाल है कि एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन के भी मौजूद थे। तो देखें ये इन्होंने कितना जबरदस्त काम किया है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे या लुई पास्चर थे, या ये लोग जो इन्होंने ये काम किया, तो रहती इन्होंने करोड़ों अरबों जिंदगी इंसानों की जो है बचाई अपनी जो है इन वैक्सीन से, तो उनका नाम आज भी जिंदा है। तो ये कुरान मजीद का एक अजीम जो है वो यूनिवर्सल ट्रुथ बताई है। फरमाया लिल्लज़ीन इस्तजाबू, वो लोग जो जिन्होंने दावत को कबूल किया। इस्तजाब जो है मतलब मुस्तजाब वो शख्स जिसकी दुआ कबूल होती। लिरब्बिहिम, लिरब्बिहिमुल हुस्ना, अपने रब की, अपने रब की, यानी जिन्होंने दावत कबूल की, अल हुस्ना भलाई है उनके लिए। वल्लजीना, और वो लोग जिन्होंने लम यस्तजीबू लहू, बिल्कुल उसका अपोजिट कन्वर्स है, जिन्होंने दावत को कबूल नहीं किया, वो उनके लिए क्या है? लो, अगर, अन्ना के, लहुम मा फिल अर्द, जो कुछ जमीन में है, जितने जमाने खजाने जमीन के अंदर है, जमीयन सब के सब, वह मिथलहू, और उस जितने और भी, माहू उसके साथ हूँ, लफ्तदू बिही, वो जो है फिदिये में जरूर, लफ्तदू लाम तो पर ला जो है लाम ताकीद है, लाजमी तौर पर वो फिदिये में दे देगा छुड़ाने के लिए अपने आप। इफ्तदा, यफ्तदी इफ्तदान, अपने आप को छुड़ाने के लिए फिदिया देना, ये बाब इफ्तियाल का जो है इस्तेमानी होते हैं। तो ये फिदिया इसी से उर्दू में निकले हुए लफ्ज भी है। उलाइका लहुम, ये वो लोग हैं, सुअल हिसाब, इनका बुरा हिसाब इनसे लिया जाए। अल्लाह ताला हमें इन लोगों से बचाए, और अल्लाह ताला हमें उन लोगों के साथ हमारा शुमारा फरमाए जिनके साथ आज अल्लाह ताला आसान हिसाब फरमाए। वमावा हम जहन्नम, वमावा, और ठिकाना, हम उनका, जहन्नम, उनका ठिकाना जहन्नम होगा। मावा उर्दू में मारूफ है। और बेसल मेहाद, और कितनी बुरी आरामगाह, महद, जो आपको पता है महद पंगूड़ा, लेटने की जगह, आराम करने की जगह, मेहाद उसी से आरामगाह, जो है कितना बुरा है वो आरामगाह। ये जो बेसा लफ्ज है इसको देख लें, आज ये लफ्ज कुरान मजीद में जो आज आया है, ये अपने दोनों जो है इसका अपोजिट मानी के साथ दिया है। ये कलमा जम है, मजम्मत वाला कलमा, किसी का कंडेमनेशन जो है, रिप्रोच जो है उसके लिए इस्तेमाल होता है। कितनी बुरी है कोई चीज, उसको बयान करने के लिए होता है। क्या है? कितनी बुरी है वो क़यामगाह की बात। और इसकी मुकाबले अच्छाई बयान करने के लिए कलमा आता है, कलमा तहसीन कह लें आप, कलमा हमद, कलमा मदा, वो होता है नेमा। तो नेमल मौला व नेमल नसीर, कितना अच्छा है वो मौला। कोई साथी इनायात इस तरफ। जिन लोगों ने अपने रब की दावत कबूल कर ली उनके लिए भलाई है, और जिन्होंने कबूल ना किया है, वो अगर जमीन की सारी दौलत के भी मालिक हों तो इतनी ही और फराम कर लें तो वो इससे बचने के लिए सब इसको फिदिया में दे डालने को तैयार हो जाएंगे। ये वो लोग हैं जिनसे बुरी तरह हिसाब लिया जाएगा और उनका ठिकाना जहन्नम है, बहुत ही बुरा ठिकाना। जज़ाकल्लाह खैर। अब ये सादा अल्फाज में वो हकीकत बताई गई है। अब गुज़श्ता जो आयात हैं उनमें तो दो तमसीलें बताई गई है। उसी बात को, बात वही है, असलूब बदल दिया गया। वो उसको बताया गया कि इसका, कि जो बारिश वही इलाही की सूरत में नाजिल हो रही है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, वो तो अपने मंतकी और हकीकी इंजाम को पहुंचेगी। लेकिन सोचने की बात यह है कि जो लोग इनकार कर रहे हैं, इनकार करने वाले जो है जब उस अंजाम को पहुंचेंगे जिसका ये बताया जा रहा है, तो उसकी उनके लिए किस कदर अजियतनाक सूरत हाल होगी। सूरत हाल उसकी डिस्प्रेशन का अंदाजा इस बात से लगे, उनके पास अगर दुनिया जहान के खजाने और उसको होंगे तो वो भी फिदिये में देने को तैयार हो जाएंगे। यानी इतनी बड़ी जो है ये अफसोस का मकाम उनके लिए होगा, लेकिन कुछ भी इनमें से मुमकिन न हो सका।
اللہ تعالیٰ اس طرح کا محاسبہ ان بندوں سے کرے گا جو اس کے باغی بن کر دنیا میں رہے، بخلاف اس کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے وفاداری کی، اس کے مطیع فرمان بن گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بڑے اچھا آسان حساب فرمائے گا، ان کے لیے جو نعمتیں ہوں گی ساتھ بتائی گئی آگے۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے وفاداری کی، اس کے مطیع بن کر رہے، اللہ تعالیٰ ان سے حساب یسیر، ہلکا حساب جو ہے لے گا، اور ان کی خدمات کے مقابلے میں ان کی خطاؤں سے، ان کے گناہوں سے، چھوٹے موٹے جو گناہ ان سے درگزر فرمائے گا، اور مجموعی طور پر ان کو جو ہے ان کے جو عمل کی بھلائی ہوگی اس کو ان سے جو ہے اس کی وجہ سے اس کو انعامات سے اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ فرمایا افمن کیا فمن پس جو یعلم جانتا ہے انما کے، تو کیا پھر جو جانتا ہے کہ انزل الیک نازل کیا گیا ہے تم پر میرے رب کا، تمہارے رب کی طرف سے، الحق کی وہ حق ہے، نازل کیا گیا تم پر تمہارے رب کی طرف سے وہ حق ہے، جو یہ بات جانتا ہے کا من، کا زبر کا جو ہے یہ حرف تشبیہ ہوتا ہے، اگر پہلے آ جائے کسی بھی جو ہے وہ ورب سے پہلے، کسی ناؤن سے پہلے، کسی پرپوزیشن سے پہلے، تو کا زبر، تو اس جیسا ہے من، وہ اس جیسا ہے، ہوا جو آما، جو اندھا ہے، کیا اس کی معنی ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ یعنی ایک تو جانتا ہے کہ یہ جو کچھ اتر رہا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق ہے، اس کی معنی نہیں ہو سکتا جو اندھا بنا ہوا، اندھا آنکھوں کا اندھا نہیں ہے اس مراد، بلکہ اندھا جو ہے عقل و دل کا اندھا ہے، جو اسی صورت کے اندر پہلے بھی لفظ استعمال ہوا۔ انما، بات تو یہ ہے دراصل، حقیقت یہ ہے، در حقیقت اس کا پورا ترجمہ تو بنتا ہے کہ باس کے سوا کچھ نہیں ہے، اتنی سی ہے کہ بس، لیکن اس کو ہم کئی اسلوب سے در حقیقت، حقیقت میں یہ سارے جو ہے وہ یتذکرو نصیحت حاصل کرتے ہیں، اولو الالباب، الباب لب والے یعنی عقل والے، تو در حقیقت بات تو یہ ہے کہ اتنی سی بات ہے کہ یہ جو تذکیر ہے، نصیحت ہے، یہ عقل والے استفاع کرتے ہیں۔ تذکر نصیحت حاصل کرنا، الباب جو ہے لب کی جمع ہے، کسی بھی چیز کا جو مخ ہوتا ہے، عقل جوہر ہوتا ہے، اس کو لب کہتے ہیں، یعنی انسان کا لب یہ ہے، یعنی اس کا عقل ہے کہ جو ہے وہ سوچتا ہے اس سے۔ الذین، وہ لوگ جو، اب ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ صفات بیان فرمائی ہے لگاتار ہیں، یوفون، وفا کرتے ہیں، بعہد اللہ، اللہ کے عہد کی، اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، اوفا یوفی ایفان پورا کرنا، ولا ینقضون، اور وہ نہیں توڑتے، المیثاق، یہ سارے الفاظ اردو کے اندر استعمال ہیں، کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ اردو میں استعمال نہ ہوتا ہو۔ ینقضون جو ہے اس کو بھی ہم ابھی پہلے پڑھائے تھے، توڑنے کے معنوں میں نقدا ینقضو نقدن، یہ نقدن جو ہے یہ لفظ تو دعات سے ہے، لیکن اب اردو میں اس کو سواد سے بدل دیا گیا ہے، تو نقص بھی جو ہے وہ لفظ کم ہونا، توڑنے کے معنوں کے اندر آتا ہے۔ نقد امن جو ہے وہ نقص امن بھی لکھا جاتا ہے اردو میں، اس کو آپ کو پتا ہے پاکستان کا ایک قانون ہے جو ہر حکومت بری طرح استعمال کرتی ہے، ایم پی او کا جو قانون ہے، جو نقص امن کا قانون ہے، تو یہ وہی قانون ہے، تو اس اردو میں اس کو نقص امن لکھتے جاتے ہیں، نقد امن ہے لفظ۔ والذین، وہ لوگ جو، پھر یہ اللہ تعالیٰ نے ساری ان کی بات ہے، یسلون، ملاتے ہیں، جوڑتے ہیں، ما، اس کو جو رشتوں کو جوڑتے ہیں، وصل آپ کو پتا ہے، وصل اور تو ہجر اور وصل تو آپ کو پتا ہے اردو شاعری کے پسندیدہ ترین موضوعات ہیں، جوڑتے ہیں ان رشتوں کو، امر اللہ، اللہ نے حکم دیا ہے، بھی جن کا، ان کے یوصلا، ان کو جوڑا جائے، کہ ان کو ملایا جائے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اچھا یہ جو ڈرنا ہے نا، یخشون، خشیہ، یخشا، خشیتن، یہ خشیت ہوئی ہے اردو میں جو استعمال ہوتا ہے، یہ ڈرنا وہ ڈرنا نہیں ہے جو ہم کسی خطرے سے، کسی موذی جانور سے جو ہے، یا اس طرح کا جو خطرہ ہوتا ہے کہیں جان کا خطرہ، اس سے نہیں ہے، یہ خشیت وہ ڈر ہے جو کسی کی عظمت کی وجہ سے جس کا اثر دل کے اوپر ہو، خشیت یہ وہ ڈر ہے۔ ظاہر اردو میں تو ڈر ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن ظاہر معنی کے اندر جو وَيَخَافُونَ سُوءَ الْعَذَابِ، حساب، یخافون، اور وہ ڈرتے ہیں، سوء الحساب، برے حساب سے، برے حساب سے ڈرتے ہیں، یہ دیکھیں کہ بار بار اس کی بات ذکر ہے، والذین صبروا، اور وہ لوگ صبر کرتے ہیں،
یعنی صبر کس پہ کرتے ہیں کہ رائے حق میں جتنی مصیبتیں آئی ہیں، یہ جب قرآن مجید اتر رہا تھا تو ان حالات کو پیش نظر رکھنا چاہیے. مشکل حالات تھے، حق کے اوپر چلنا، بڑے اس میں مصائب اور علام تھے، ان پہ پھر صبر کرتے. ابتغاء چاہتے ہیں، وجہ چہرہ، رب اپنے رب کا، اپنے رب کا چہرہ چاہتے ہیں وہ، یعنی اپنے رب کی رضامندی چاہتے ہیں، خوشنودی چاہتے ہیں. وقام الصلاۃ اور نماز قائم ہونے کی، وہ انفقو اور خرچ کیا، مما اس میں سے، رزقناہم جو ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے خرچ کیا. سرن جو ہے وہ بالکل چھپے ہوئے خفیہ طریقے سے، وہ علانیتاً اور جو ہے وہ بالکل علانیہ بھی، چھپتے ہوئے بھی علانیہ، دونوں طریقے سے خرچ کرتے ہیں. وَيَدْرَؤُونَ اور وہ لوگ دور کرتے ہیں، یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا اردو میں، بالحسنت بھلائی سے، وہ بھلائی سے دور کرتے ہیں، السیئہ برائی کو. درا یدرؤ دران جو ہے دور کرنا. حدیث مبارکہ میں ہے ادراؤ الحدود بالشبہات، کہ جہاں پہ بھی شبہ ہو جائے تو پھر وہاں سے جو سزاؤں کو جو ہے وہ حدود کو ساکت کر دو. یعنی کہ ایسا نہیں ہے، یعنی حدود کا اطلاق، سزاؤں کا اطلاق اسی وقت ہوگا جب معاملہ بالکل 100% جو ہے وہ کلیئر ہوگا کہ ہاں یہ شخص جو ہے اس نے یہ جرم کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑا ہے، اور یہ ثابت ہو جائے جیسے وہ اس کا تقاضے ہیں، تو پھر جو ہے جو ہے سزاؤں کا اطلاق کیا. یہ حدیث مبارکہ ہے. اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے ہے، عقبی الدار، عقب جو ہے پیچھے والا، بعد میں آنے والا، آخرت والا، دار گھر، انہی کے لیے ہے آخرت والا گھر، اچھا گھر، یعنی ان کے لیے جو ہے کوئی ساتھ ان کا ترجمہ پڑھ دیں. بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ جو شخص تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ جو شخص اس کی حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائیں. نصیحت تو دانش مند لوگوں ہی قبول کیے کرتے ہیں، اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے. ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے. ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں. آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے. جزاکم اللہ خیر. میرے عزیز بہن اور بھائیو، اس کے اوپر نظر جو ہے ترجمے کے اوپر دیکھیے، جو بھی آپ نے ذرا نے پڑھا ہے کہ یہ اولو الالباب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے عقل کو اور اپنے عقل سلیم کو اور جو ہے فطرت سلیمہ کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پہچانا، اس کے اوپر ایمان لے آئے، رسول کی دعوت پھر لبیک کہا، اور یہ اولو الباب ہے، لب والے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیات بیان فرمائی یہاں پہ. اور بالکل آگے اگلی آیات کے اندر اس کا کنورس آ رہا ہے، جو لوگ جنہوں نے جو ہے وہ عقل کا استعمال نہیں کیا، وہ عقل کے اندھے ہیں. 2 مرتبہ یہ لفظ جو ہے اعمیٰ جو ہے، جو عقل کے وہ بصیرت کے اندھے ہیں. یعنی لازمی نہیں ہے کہ انسان آنکھوں سے اندھا. علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. یہ جو دل کے نور سے جو محروم ہے، وہ لوگ پھر جو ہے اللہ کے رسول کے اوپر ایمان نہیں لائے، انہیں انکار کیا، اس کی مخالفت کی، راستے میں روڑے اٹکائے. ان کی خصوصیات پھر بتائی گئی ہیں. آج کا پورا سبق اس بات کے اوپر جو ہے محیط ہے. یہ جو ہے 2 باتوں کو بتایا گیا ہے. اب ہم دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تسلی بھی دی گئی، منکرین کو تحدید بھی کی گئی، دھمکی بھی دی گئی. یعنی جیسے میں نے کہا کہ پہلے آیت 16 کے اندر بھی لفظ استعمال ہوا ہے دل کے اور عقل کے اندھوں کے لیے. اور یہ قرآن مجید کا ایک بڑا زبردست اسلوب ہے کہ جب بھی وہ کسی شخص یا کردار یا رویے کو مجسم شکل میں پیش کرتا ہے، تجسیم کرتا ہے اس کو، یعنی اس کو مجسم بنا کے پیش کرتا ہے، اور یہ تمثیل پھر بجائے خود حقیقت، سچی اور بلا مبالغہ ہوتی ہے. یعنی ایسے نہیں ہوتا کہ ان دونوں کا تعلق نہیں ہوتا، وہ بالکل بعین ہی جو ہے ایسی ہوتی ہے. بالکل یہاں بھی جو ہے یہی بات بتائی گئی ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر لبیک نہیں کہتے، اس پیغام کے اوپر، نشانیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو پیچھے بیان کی گئی تھی 16 آیات کے اندر، تو وہ لوگ جو ہے بالکل عقل کے اندھے ہیں. یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، قریش مکہ کو تبلیغ کی گئی. تسلی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپ قرآن پیش کر رہے ہیں، جو آپ دعوت پیش کر رہے ہیں، جو دین پیش کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ہر ایک کا رویہ یکساں نہیں ہوگا. کیونکہ ہر ایک کا ظرف الگ ہے، ان کے سانچے ان کے الگ ہیں، ان کے سوچنے کا
اور جو ہے وہ حق کی نسبت ان کے رویے الگ ہے۔ یاد دہانی وہی کریں گے جو اولو الالباب ہیں، عقل اور دل رکھنے والے ہیں، بینا ہیں، دل کے بینا، دل کا نور ان کو حاصل ہے، فطرت سلیمہ کے جو ہے وہ حامل ہیں۔ وہ ان کے دل جو ہے جن کے مردہ نہیں ہے، جن کی آنکھیں جو ہے وہ بینا ہیں، اس کے مقابلے میں جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں، جن کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں، ان کے جو ہے یہ سب کچھ جو ہے یہ دین، یہ فطرت، یہ وحی کا نور، یہ دین جو ہے یہ بالکل کوئی فائدہ ان کو نہیں اٹھائے گا۔ اس کو جو ہے وہ اس کو نہیں مانیں گے آپ بلا وجہ جو ہے دل اور پریشان نہ ہوں۔ یہ تسلی دی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشرکین کو آئینہ بھی دکھایا گیا کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ تم رد کر کے اس دعوت کو جو ہے تم کوئی بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہو، فرمایا گیا کہ یہ دعوت جو انسانیت کی پکار ہے، یہ انسانیت کے روشن مستقبل کی نوید ہے، یہ فوز و فلاح کی ضمانت ہے۔ تم نے جو دن کی روشنی کو چھوڑ کر رات کی تاریکی اور ظلمات کو جو ہے وہ پسند کیا ہے، تو تم جو ہے وہ بالکل اس دانش نورانی سے پھر محروم ہو۔ اسی لیے تم جو ہے اس دعوت سے بھی جو ہے وہ محروم ہو، اور تم نے خود اس کو جو ہے محروم کیا ہے، جس کے نتیجے میں تم اپنی ہوائے نفس، اپنی صرف نفسانی خواہشات، جانوروں کی طرح اس کے جو ہے تم غلام بن گئے۔ پھر اہل ایمان کی جو جس میں نے کہا کہ اولو الالباب ہیں، جو لب والے ہیں، جو جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہا ہے، پھر ان کی یہ اہل علم و عقل ہے، ان کی 10 خصوصیات بتائی گئی ہیں۔ تو انسانوں کے یہ 2 گروہوں کا تقابل کیا گیا ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا ہے۔ پہلا گروہ جو ہے وہ یہاں پہ ہے، یہ وہ گروہ ہے جس نے اپنے دل کو مطمئن کر لیا ہے، اور اس نے اپنے ارادے اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل اور دل اور جو فطرت دی تھی اس کا استعمال کرتے ہوئے پورے شعور کے ساتھ اس نے اس کو جو ہے قبول کیا۔ فرمایا کہ وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اس سے مراد وہ عہد ہے جو اللہ نے بندگی کا عہد کیا، عہد نسلی جسے کہا جاتا ہے، وہ میثاق فطرت ہے جو تمام اولاد آدم سے لی گئی، جس میں سب نے اقرار کیا تھا، اور اس کا تفصیلاً ہم جو ہے اس کو سورہ اعراف کے اندر اس کی تفصیل اس کو زمینے کے ساتھ پڑھائے۔ عہد شکری نہیں کرتے، یعنی میثاق جو انہوں نے عہد باندھ رکھے ہیں، چاہے لوگوں کے ساتھ ہے، ان کے بھی جو ہے وہ میثاق یعنی ان کے جو ہے اس کو توڑتے نہیں، اس کے مرتکب نہیں ہوتے، ان روابط کو جوڑتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو یہ یعنی جو ہے یہ رشتوں کو جوڑتے ہیں، اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، اس کی رضا جوئی کے لیے کام کرتے ہیں، آخرت کے برے حساب سے ڈرتے ہیں کہ کہیں جو ہمارے اس دنیا کے جو اعمال ہیں ان کے نتائج جو آخرت میں برے نہ ہو جائیں، اور ہمارا حساب جو ہے کہیں ہم سے سخت حساب نہ لیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے دعا کیا کرتے تھے، اللہ محاسبنی حسابا یسیرا، اے میرے رب ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن سے تو جو ہے وہ بالکل ہلکا حساب لے گا۔ پھر وہ صابر ہوتے ہیں، جم جاتے ہیں، استقامت دکھاتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، اپنے رب کی خوشنودی کے اندر اس دین کے اوپر چلنے میں جو مشکلات آتی ہیں وہ صبر کرتے ہیں، محض اللہ کی خوشنودی کے طلبگار ہوتے ہیں، لیکن ان کا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ جو بھی وہ کام کرتے ہیں جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ دیکھیں کہ نماز پڑھتے والے نہیں بات کی گئی، اقامت الصلاۃ کا لفظ استعمال کیا ہے، کیا ہے نماز کی اقامت کا اہتمام کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے میں اور نماز کے اہتمام یا اس کی اقامت میں بڑا فرق ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی خفیہ بھی کرتے ہیں، برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ تو یہ ایک خلاصہ ہے اہل ایمان کا، اہل علم و دانش کا، وہ اپنی خواہشات کو قابو میں رکھتے ہیں، اپنے جذبات و میلان کے حدود کو پاس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں، جو دنیا کی لذت اور فائدوں میں دیکھ کر جو ہے وہ اپنے ایمان کو چھوڑ نہیں دیتے، پھسل نہیں جاتے، خدا کی نافرمانی میں جن جن نقصانات اور تکلیفوں کا اندیشہ ہوتا ہے وہ انہیں برداشت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ مال جاتا ہے تو جائے، نقصان ہوتا ہے تو ہو، جان جاتی ہے تو جائے، لیکن جو ہے یہ دین اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان جو ہے یہ نہ جائے۔ اس لحاظ سے مومن کی پوری زندگی جو ہے وہ صبر ہے، صبر کی زندگی ہے، اس لیے کہ وہ رضا الہی کی امید پر اور آخرت کے نتائج کے اوپر جو ہے دنیا میں ضبط نفس سے کام لیتا ہے اور گناہوں سے جو ہے وہ بچتا ہے۔ پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں بتا کہ ملائکہ ان کو ہر دروازے سے آ کے خوش آمدید کہیں گے، اور جو ہے ان کو خوشخبری دیں گے کہ تم ایسی جگہ پہ آ گئے ہو جہاں پہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، کسی کوئی خوف نہیں ہے، کوئی رنج کا مقام نہیں ہے، ہر آفت سے محفوظ ہو، ہر تکلیف، ہر مشقت اور ہر اندیشہ اور ہر خطرے سے جو تمہیں امان پائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ان کو فرمائے گا۔ اس کا کنورس اب ان آیات کے اندر فرمایا
نہیں بلکہ جاری ہے، جنات و عدن یدخلونہا، یہ لوگ جو ان کا کیا ہوگا، ابدی قیام کا جنات و باغ، عدن ہمیشگی، یدخلونہا وہ اس میں داخل ہوں گے، وہ ہمیشگی کے باغوں کے اندر داخل ہوں گے۔ یہ جو عدن لفظ ہے یہ جو ہے ادنا سے ہے۔ ادنا کا مطلب ہوتا ہے رہنا، اقامت پذیر ہونا، ٹھیک ہے۔ اسے اردو میں کوئی لفظ آپ کے ذہن میں آتا ہے تو وہ معدنیات ہیں۔ معدن وہ چیز، وہ اور کچی دھاتیں جو زمین کے اندر پائی جاتی ہیں، وہ معدنیات ہیں۔ معدن وہ رہتی ہیں، وہ زمین کے اندر رہتی ہیں، وہی پڑی ہے، اس لیے ان کو معدنیات کہا جاتا ہے۔ جب وہ نکال لی جاتی ہیں تو پھر معدنیات نہیں رہتی، ان کو پروسیس کر دیا جاتا ہے۔ ومن صلح، اور جو بھی نیک ہوں گے، صالح ہوں گے، من آبائہم ان کے عوام میں سے، جو بھی صالح ہوں گے، نیک ہوں گے، وازواجہم ان کی جوڑوں میں سے، ان کی بیویوں میں سے، ان کے شوہروں میں سے، ان کے جوڑوں، وذریات ان کی اولادوں میں سے بھی، دیکھیں خاندان کے ساروں کو ذکر کر دیا گیا ہے، تو کیا ہوگا، ان کو بھی یہ جو ہے یہی کا وہ یہ بھی اس میں داخل ہوں گے، سب جنت ہوں گے۔ والملائکۃ، اور فرشتے ہوں گے، کیا ہوں گے، فرشتے آئیں گے، فرشتے جو ہے وہ والملائکۃ یدخلون، فرشتے داخل ہوں گے علیہم ان پر، یعنی فرشتے ان پر استقبال کے لیے آئیں گے، من کل باب، ہر دروازے سے۔ اس کی تشریح کر دی گئی ہے پیچھے، لیکن یہ جو ہے یہ ٹیکسٹ بعد میں آ رہا ہے۔ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، بما صبرتم، اس کے بدلے جو تم جو استقامت دکھائی تم نے، صبر کیا تم نے۔ وَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، وہ لفظ اب آ گیا ہے جو بھی ہم کہہ رہے ہیں۔ فنعمہ کس کا جو ہے تھا، اپوزٹ تھا، بیسا کا، نعمہ، فنعمہ تو کتنا اچھا ہے، عقبیٰ الدار، وہ آخرت کا گھر، وہ آخرت کا گھر کتنا اچھا ہے ان کے لیے۔ یہ حرف مدح ہے جو کسی چیز کی بھلائی بیان کے لیے، اچھائی بیان کرنے کے لیے کی۔ اب کنورسان والذین، وہ لوگ جو ینقضون، جو توڑتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، بالکل وہی ہے، وہاں پہ وہ وفا کرتے تھے، اوفا تھا، یہاں پہ جو ہے ینقضون توڑتے ہیں، من بعد میثاق، اس کے بعد کہ انہوں نے پکا باندھ لیا، پختہ کر لیا تھا۔ میثاق وثاق سے ہے، پختہ باندھنا۔ وَيَقْطَعُونَ، اور پھر وہ قطع کرتے ہیں، جو ہے کاٹتے ہیں، ما امر اللہ، جس کا اللہ نے حکم دیا، ان کو یہ نکالتے ہیں، بہی کے، یعنی ان کو کاٹتے ہیں جن کا، ان کے جو صلاح اللہ نے حکم دیا کہ ان کو جوڑا جائے۔ وہی بات آ رہی ہے دوبارہ، وہی اسلوب ہے، وہی الفاظ ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ وہ کیا تھا، وہ زمین میں وہ جو اچھا وہ کام کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کام، یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ بڑا وسیع لفظ ہے فساد، بگاڑ، خرابی، جھگڑا، ابتری، بدنظمی، قتل و غارت، بلوہ، تباہی، بدامنی، بے دینی، فتنہ و فساد، بد اخلاقی، یہ ساری چیزیں مختلف جو ہے معنی کے اندر مختلف مقامات پہ یہ جو ہے فساد کے معنی میں استعمال ہوئی ہے، تو کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی ان چیز میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم لعنہ، لہم اللعنہ، ان کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت جو ہے۔ اور لعنت جو ہے مطلب دھتکارنا، دور کرنا ہوتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے مطلب ہوتا ہے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت، عنایت اور برکات سے دور ہو گیا، ہوگا نہیں، دور ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ۔ ہم کوئی اور شخص لعنت کرے تو ہوگا کہ تم دور ہو، لیکن جب اللہ لعنت فرمائے گا تو مطلب ہے کہ یہ کام ہو گیا ہے، وہ دور ہو گیا ہے۔ لعین، شیطان لعین جو ہے وہ مردود ہو گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا ہے۔ وَلَهُمْ، ان کے لیے، سوء الدار، وہاں پہ عقبت دار تھا جو ہے، نعمت عقبت دار، یہاں پہ سوء الدار، کتنا برا ہے ان کے لیے اس گھر کی، وَلَهُمْ، ان کے لیے، سوء برائی، الدار اس گھر کی، یعنی وہ برا گھر ہے پھر ان کے لیے آخر۔ اللہ یبسط، اللہ جو ہے کشادہ کرتا ہے، رزق تک کشادہ کرتا ہے۔ دیکھیں پھر یہ ایک اور لفظ آ گیا، تو میں بعض اوقات ایسے لفظ آتے ہیں جن کی جو ہے وہ بڑی، یہ بڑا وسیع المعانی لفظ ہے قرآن میں، رزق، روزی، دانا پانی، خوراک، یہ جو زندگی کا سارا سامان ہے، پروویژن آف لائف، مال و دولت، اللہ تعالیٰ نے جو بھی عطا کی ہیں چیزیں، خوشحالی، بارش، انسانی صلاحیتیں ہیں، علم، حکمت، عقل، عدل، صبر، علم، شجاعت، یہ سب جو ہے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر رزق کے معنوں میں استعمال۔ تو یہ اس میں سے کیا دیکھیں، اللہ کشادہ کرتا ہے رزق اس کے لیے، یہ ساری چیزیں میں ہو سکتی، کوئی نہ کوئی چیز اس میں جو ہے، جب جس کس کے رزق کشادہ ہوگا تو یہ ساری اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیزیں حاصل ہوں گی۔
लिमन यशा, उसके लिए जिससे वो चाहता है, वह यक़दिर, और तंग करता है, नफत लगे, कदरा जो है वो माप कर देना, नाप कर देना, तोल कर देना, तो नफतुल्लाह उसी से है। नफतुल्लाह है यानी कम करना, ये उससे मुराद है, तंग करना, घटा कर देना। रिस्क की फरावानी और तंगी के लिए कुरान मजीद में ये लफ्ज दो आए हैं, बसाता और कदरा इकट्ठे आए हैं, और ये 7 मरतबा इकट्ठे लफ्ज आए। अल्लाह यब्सुतु रिज़्क़ लिमन यशाउ मिन इबादी व यक़दिर लहू, अल्लाह जिसके बंदों में से चाहता है इसको शादा करता है, और ये 7 मरतबा ये हकीकत अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है। वो फरेहू, और खुश है वो, बिल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी के अंदर, और मल हयात दुनिया, और दुनिया की जिंदगी तो नहीं है, फिल आखिरत, आखिरत के मुकाबले में, इल्ला मगर, मता, बिल्कुल कलील, मामूले सा फायदा। मता जो है ये भी फायदा उठाने की जो चीज होती है, ये दुनिया में ये मामूली सी फायदा उठाने की चीज है। इन आखिरी आयत यानी ऐसे बाग जो उनकी अब्दी के हमगाह होंगे और वो खुद भी इसमें दाखिल होंगे, और उनके आबा-ओ-अजदाद और उनकी बीवियां और उनकी औलाद में से जो साले हैं वो उनके साथ वहां जाएंगे। मलाइका हर तरफ से उनके इस्तकबाल के लिए आएंगे और उनसे कहेंगे कि तुम पर सलामती है, तुमने दुनिया में जिस तरह सब्र से काम लिया, इसकी बदौलत आज तुम इसके मुस्तहिक हुए हो। बस क्या ही खूब है ये आखिरत, आखिरत का घर। रहे वो लोग जो अल्लाह के अहद को मजबूत बांध लेने के बाद तोड़ डालते हैं, और जो उन राब्तों को काटते हैं जिन्हें अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है, और जो ज़मीन में फ़साद फैलाते हैं, वो लानत के मुस्तहिक हैं, और उनके लिए आखिरत में बहुत बुरा ठिकाना है। अल्लाह जिसको चाहता है रिज़्क़ की फरागी बख्शता है, और जिसे चाहता है नपा-तुला रिज़्क़ देता है। ये लोग दुनियावी ज़िंदगी में मगन हैं, हालाँकि दुनिया की ज़िंदगी आखिरत के मुकाबले में एक मताह कलील के सिवा कुछ भी नहीं। जज़ाकल्लाह खैर। अब मेरे अजीज बहन और भाई, अब देखें कि यहाँ भी वो कन्वर्स जो बताया गया, अहले दोज़ख और अहले जिन पर लानत की अल्लाह ताला ने, जो लानत के मुस्तहिक ठहरे, उनकी सख्त 7 खुसूसियात जो है वो बताई गई है। गुज़श्ता आयात में जो है अहले उलुल अलबाब थे, उनकी 10 जो है सिफात बयान की गई थी, और उनका शानदार इंजाम बयान किया गया था, जहाँ पे उसके बरअक्स जो है उनकी खुसूसियात हैं, और उस बरअक्स अंजाम बयान किया गया। फरमाया ये लोग उस अहद को, जो अहद अलस था, जो अहद फितरत था, या कलमा तैयबा की सूरत के अंदर जो जो अहद है, जो मौजूद है, उस अहद को तोड़ते हैं। जिन तल्लुकात और रिश्तों को अल्लाह ताला ने जोड़ने का हुक्म दिया, उन्हें ये काटते हैं, यानी सिला रहमी की बजाय कतई रहमी करते हैं। अल्लाह की ज़मीन में फसाद बर्पा करते हैं, जैसे उसकी कई सूरतें जैसे मैंने अभी बताया है, और किसी न किसी सूरत के अंदर वो उसमें मुबतला हो सकते हैं। इन पर लानत की गई है, और बनाया कि इनका बड़ा बुरा ठिकाना इनको हासिल होगा। दुनिया की जिंदगी में मगन रहते हैं, और हिस्सी मौजूदात का मुतालबा करते हैं। लेकिन देखिए, ये हिस्सी मौजूदात का मुतालबा हमने इन आयात के अंदर पढ़ा नहीं है। आगे 26 आयात तक हमने रुकू खत्म हो रहा है, लेकिन 27 आयात के अंदर उन लोगों के दो जो है और भी 3 और भी खसूसियात बताई गई हैं, 2 और खसूसियात बताई गई। एक तो हिस्सी मौजूदात का मुतालबा करते हैं, फिर अल्लाह ताला की तरफ लौटते नहीं है, इनाबत नहीं करते अल्लाह ताला की तरफ, इसलिए जो है वो दूसरे दरों के ऊपर, जो है दूसरे दरवाजों के ऊपर, दूसरे जो है लोगों के आगे, दूसरे जो है जो उनके दर हैं वहां पे सजदरेज होते हैं, तो अल्लाह ताला की हिदायत से महरूम रहते हैं। और एक बात जो अगली इससे आयत में है, अल्लाह की याद से काफिर रहते हैं। क्योंकि ये सारे इकट्ठे ब्रैकेट की गई, तो इसलिए मैंने फिर इनको इकट्ठा जो है वो कर दिया है कि ये 7 खुसूसियात है अहले दोज़ख की। और ये वो लोग हैं जो अल्लाह ताला की जो आयात हैं उनके ऊपर गौर व फिक्र नहीं करते, अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करते, अंधे बनी हुए दुनिया के अंदर, आखिरत के अंदर भी अंधे होंगे, और ये इन पे अल्लाह ताला ने, ये दोज़ख में जाएंगे, और अल्लाह ताला ने इन पे लानत फरमाई है। अल्लाह ताला हमें इनके अंजाम से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हमारा अंजाम उन लोगों के साथ फरमाए जो लोग जो है वो नेमतों और अबदी के अमगाहों के जो है बागों के अंदर होंगे, जिन पर अल्लाह ताला अपनी रहमतें भेजेगा, जिन्हें जो है फरिश्ते सलामती की खुशखबरियां सुनाएंगे, और उनके ऊपर हर तरफ सलामती और सलामती के जो है वो पैगाम आएंगे, और वो अमन के अंदर रहेंगे। अल्लाह ताला उन लोगों में हमारा शुमार फरमाए, आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अजीज भाइयों, एक सूरत का, इन आयात का जो हमने इस रुकू पढ़ा, इसका खुलासा जो शामिल होगा ज़मीमे के अंदर, फिर मोमिनीन की 10 सिफात जो बताई गई हैं उस पे, और काफिरों की 7 सिफात इन कंपैरिजन जो है वो जो है वो होगा, जो है इसमें शामिल होगा। और इल्म नाफे और दुनिया में उसका ठहराव जो है, इस पे थोड़ी सी मजीद जो है शामिल होगा। और चौथा जो होगा वो जदलियाती मादियत का जो नजरिया है, इन आयात से क्या रहनुमाई हमें मिलती है, इसके ऊपर भी थोड़ी सी जो है वो हम बात कर लेंगे।
جہاں پہ تاکہ جو ہے جو قرآن مجید کے اطراف ہیں، جو قرآن مجید کے جو دوسرے ریلیٹڈ ٹاپک ہیں، براہ راست ٹاپک نہیں ہے لیکن ان سے رہنمائی ملتی ہے، تو ہم ان سے بھی انشاءاللہ قرآن مجید کی روشنی میں رہنمائی حاصل کریں گے، تاکہ ہمیں دنیا کے جو دوسرے ازم ہیں، جو دوسرے موجودہ جو تصورات ہیں، مغربی تصورات ہیں، آئیڈیالوجیز ہیں، ان کو بھی ہمیں قرآن کی روشنی میں ہمیں جو ہے پرکھنے کا اور سمجھنے کا ہمیں جو ہے موقع مل سکے، تاکہ ہمیں قرآن کی رہنمائی سے جو ہے وہ مستفید ہوں، اور قرآن کی رہنمائی ہمیں ان حوالے سے بھی میسر ہو، تاکہ ہم ضلالت کے ان راستوں کے اوپر جو ہے چلنے سے جو ہے بچ سکیں۔ انشاءاللہ یہ بھی اس کے اندر شامل ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔